أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله وقال تعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. قابل احترام ناظم ضلع اور امیر مقامی کرنول اور معزز رفقا و خواتین، سامعین اکرام، جیسا کہ فکر آخرت کے ضمن میں، احتساب نفس کے ضمن میں مجھے آپ لوگوں سے چند باتیں لفظ کرنا. اگر ہم تاریخی سلسلے سے نظر دوڑاتے ہیں، انبیاء کی تاریخ اگر ہم دیکھتے ہیں، انبیاء کی تاریخ سے آخرت کی جواب دہی کا احساس انبیاء نے اپنے قوموں کو بارہا دلاتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14 سے 19 تک اگر ہم پڑھیں گے، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. یعنی انبیاء کے تاریخ بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر قوم کو انہوں نے آخرت کی جواب دہی کا احساس دلاتے رہے. آخرت دنیا کا ایک اپوزٹ ہے، دنیا کا ایک متضاد ہے. آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وفات کے بعد سے قبر، جنت، احوال قبر، علامات قیامت، یوم البعث، شفاعت، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں یا جہنم والے جہنم میں چلے جائیں، تب تک کہ جو احوال ہوں گے وہ تمام پر ہمارا ایمان لانا آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہے. اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق قیامت کے سلسلے سے کئی نام آتے ہیں قرآن مجید میں. اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو 50 سے زائد نام آخرت کے سلسلے سے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوم التغابن، یوم الحسرہ، یوم الوعید، یوم الفصل، یوم الآخرہ، یعنی کئی نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آگاہ کرا رہا ہے کہ تمہاری یہ دنیاوی زندگی جو تم سمجھ رہے ہو یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حشر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچتے رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یعنی آخرت کے لیے تم نے کیا توشہ بھیجا ہے، اس سلسلے سے تمہارا احتساب ہونا چاہیے، روزانہ احتساب ہونا چاہیے اس کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب مرض الموت کے قریب آتے ہیں تو زار و خطار رونے لگتے ہیں. اب وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، کیا بات ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ رونے لگے ہو مرض الموت کے موقع پر؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے تاریخی جملہ یہ کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ میں دنیا چھوڑ کر چلے جا رہا ہوں، اس وجہ سے میں نہیں رو رہا ہوں، میرا رونا اس وجہ سے ہے کہ میں تمہاری اس دنیا کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میرا طویل سفر ہے اور قلت زیادہ سفر کی وجہ سے رو رہا ہوں. ذرا سا توشہ ہے میرا اور سفر میرا لمبا ہے، ایک دم لمبا ہے، بہت بڑا لمبا سفر طے کرنا ہے. میرے پاس جو نیکیوں کی جو تھیلی ہے، زیادہ راہ ہے، وہ بالکل قلیل ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. اور بہت سارے احادیث ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیرت کے تعلق سے آپ نے پڑھا ہوگا، عمر بن عبدالعزیز کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہیں اے مغیرہ، میں نے حضرت عمر فاروق جیسا شخص نہیں دیکھا، نمازوں میں پابندی، قرآن میں پابندی، قرآن کے پڑھنے میں پابندی، روزوں میں پابندی، زہد و تقویٰ میں پابندی، میں نے ایسے عمر بن خطاب جیسے شخص کو میں نے کبھی نہیں دیکھا. لیکن حضرت عمر بن خطاب جب عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں رہتے تھے تو آپ جو ہے زار و قطار اللہ تعالیٰ کی دربار میں
اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رویا کرتے تھے، مغفرت طلب کیا کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عشر مبشرہ میں ان کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. ایسے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ زار و قطار اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں اپنے گناہوں کی بخشش کے سلسلے سے رو رہے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جلیل القدر صحابی، آپ معلوم ہے آپ کو جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابوبکر صدیق. آپ کیا کہا کرتے تھے؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ اللہ مجھے مٹی بنا دیتا تو کتنا بہتر ہوتا، کاش کہ مجھے ایسی چیز بنا دیتا جس کا حساب و کتاب مرنے کے بعد نہ لیا جاتا تو کتنا بہتر ہوتا. یہ پوری تاریخ آپ نے پڑھا ہے. لیکن ان لوگوں میں یہ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ آخرت کی جواب دہی کا جب احساس ان کے اندر آتا ہے تو وہ دنیا کی زندگی ان کے پاس کچھ معنی نہیں رکھتی. اب ہم دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں یہ ڈکلیئر کر دیا کہ اللہ کے رسول آپ کے اگلے پچھلے تمام خطائیں، تمام کے تمام جو ہو سکتا ہے کہ تمام کے تمام آپ کو بخشش کر دیے گئے. لیکن آپ کا یہ حال یہ تھا کہ آپ جو ہے قیام اللیل میں اتنا زیادہ، اتنی دیر تک آپ قیام اللیل کیا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، آپ اتنی دیر تک پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کی شہادت ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کا حال ہے کہ آپ رات بھر اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آپ اپنی طبیعت کے بارے میں ذرا سوچئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا عائشہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ بے شمار مثالیں ہیں ہمارے پاس. ایک اللہ کے رسول کی مثال دیکھیے، صحابہ کی مثال دیکھیے کہ ہمارے پاس بہت ساری مثالیں. اب جب ہم قرآن مجید کی طرف اگر نظر دوڑاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن تمہارے منہ پر مہر لگا دے گا، پلاسٹک مطلب آپ کا منہ بات نہیں کرے گا، مہر لگا دیا جائے گا. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آپ کے ہاتھ سے ہم بات کریں گے، وتشہد ارجلہم بما، آپ کے پارٹس آف دا باڈی سے ہم بات کریں گے. پورے باتیں آپ کے ان سے، آپ کے جو گواہ، آپ کا جو جسم ہے، آپ کے اعضاء ہیں، وہ آپ کے خلاف گواہی دیں گے. قرآن مجید میں بے شمار آیتیں پڑھی ہے آپ. یہ ہاتھ کہے گا کہاں کہاں نافرمانی کیے، یہ پیر کہے گا، یہ اعضاء کہیں گے کہاں کہاں نافرمانیاں کیے. احساس انسان بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ایسا وقت رہے گا کہ انسان کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت ہی تمام کرتا تھی مجھے، دوبارہ اللہ تعالیٰ مجھے زندہ نہ کرتا تو کتنا بہتر ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، سورہ حقہ پڑھیے آپ، آیت نمبر 21 پڑھیے آپ. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، نہ میرا مال مجھے کام آیا، نہ میرا دبدبہ، میری حکومت، میری سلطنت نہ مجھے کام آئی. ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. اور اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے خذو فغلو، اسے پکڑو جکڑو اور جہنم میں داخل کرو. خذو فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. بے شمار آیتیں ہیں قرآن مجید میں کہ انسان کو آخرت کی جواب دہی کا احساس دلانے کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تمہارے نامہ اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. راگی کے دانے کے برابر بھی نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ. تم نے نیکی کی ہے، راگی کے دانے کے برابر بھی اللہ آپ کو دے کر رہے گا، اور ذرا برابر بھی آپ نے گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے کر ہی رہے گا. یہ میری بات نہیں، قرآن کہہ رہا ہے آپ سے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ ہماری بات ہے نہیں ہے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حاقہ کی جو بات میں کیا کہ انسان جو ہے تمنائیں کرے گا موت ہی ہماری آنکھیں تمام ہو جاتی تو بہتر ہوتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، یہ تو رہا احکامات کے سلسلے سے. دیکھیے حقوق العباد کے سلسلے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں مفلس کون ہے؟ اتدرون ما المفلس؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم میں مفلس وہ ہے من لا دینار ولا درہم ولا شیء لہ، کہ جس کے پاس کوئی دینار نہ ہو، جس کے پاس کوئی درہم نہ ہو، جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ میری امت میں مفلس وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس دینار نہ ہو، جس کے پاس کپڑا نہ ہو، جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، وہ میری امت میں مفلس نہیں، وہ میری امت میں مفلس نہیں ہے۔ میری امت کا مفلس وہ ہے قیامت کے دن آئے گا، بہت بڑے اعمال لے کر آئے گا، نمازوں کا ذخیرہ رہے گا، روزوں کا، حج کا، تمام صدقات کا تمام لے کر آئے گا، لیکن حقوق العباد میں کوئی کوتاہی کی ہو، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کے ساتھ گالی گلوچ کا کام کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال جو نیکیاں رہتے برابر تول کر جو ہے اس کو عطا کر دیا۔